بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بلی حلال نہیں لیکن اس کو پاکیزہ حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کے ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے اہم پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں بلی کے متعلق ذکر پایا جاتا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں پر رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا بیان ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بلی کو خوش کرتا ہے بلکہ آپ کو بھی ڈپریشن سے نجات دلائے گا۔ ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئی۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک بھی چلی جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیجیے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے سے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سنگوں والے جانوروں کے سنگوں کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں جو فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اسی سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے سے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کا سائز جان لیتی ہے۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی صورت میں ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی پالتو جانور ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار ہے، گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل دے، لیکن وہ
کو صرف قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ایذا اور تکلیف دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ جیسے ہی جنات کا راجہ عزازیل جس کی بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہی ہوا کرتی تھی، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگی، پیار کرنے لگی۔ بلیوں کی جتنی بھی نسلیں زمین پر موجود ہیں، اس سے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا، تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو پھر کوئی جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل تھی۔ اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں، وہ فرشتے موت کو دیکھ سکیں، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہیں کہ انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے آج مرنے والا ہے، ویسے ہی یہ سب مر جائیں گے، اور اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا، تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔